میرا جو سوال ہے وہ ہبہ کے حوالے سے ہے۔ تو حدیث میں تو جی۔ ہے کہ جو اگر آپ اولاد کو ہبہ کر رہے ہیں تو اس میں عدل کرو، لیکن ادھر ہمارے ہوں پاکستان میں کچھ عالم ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر کوئی صالح اولاد ہے نا تو آپ اس کو جو دوسری نافرمان اولاد ہے اس سے زیادہ دے سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا رہنمائی کریں۔ اگر کسی عالم نے ایسا کہا ہے کہ ہبہ کے باب میں صالح اولاد کو زیادہ دو اور جو طالح اور بری اولاد ہے یا بد کردار اولاد ہے یا گناہ میں ملوث اولاد ہے اس کو کم دو، تو یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اولاد کے درمیان جو عدل کرنا ہے، یہ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے ان کا اولاد ہونا، اس کا سبب ان کی صلاح و تقوی، ان کی پرہیزگاری اور ان کی نیکی جی سبب نہیں ہے۔ اگر نیکی سبب ہوتی تو ہم کہتے کہ جو نیک ہے اس کو زیادہ دو، جو نیک نہیں ہے اس کو کم دو، لیکن سبب ان کا اولاد ہونا ہے، اور اولاد ہونے میں تو سب برابر ہیں، چاہے کوئی نیک ہو یا بد ہو۔ بدل وہ اولاد کہتے ہیں ہونے کی صفت میں تو دونوں برابر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اجرت کے طور پہ اس کو دی جا رہی ہے جو وہ خدمت کرتا ہے اپنے ماں اللہ باپ کی، اور اس حوالے سے بھائی، یہ کنٹراڈکشن ہے۔ ہبہ کا ڈیفینیشن اگر جب آپ پڑھیں گے، ہبہ کا مطلب ہوتا ہے تملیک المال بلا عوض، اور اجرت میں بلا عوض نہیں ہوتا ہے۔ ہبہ میں ہم بغیر کسی عوض کے کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کو ہبہ کہا جاتا ہے، اور جب آپ نے اجرت اس میں لے آیا تو دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں، اپوزٹ ہیں۔ اجرت اور ہبہ کے درمیان جو ہے تضاد ہے، تو یہ اجرت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ہبہ بطور اجرت ہوتی نہیں ہے، اس کا ڈیفینیشن ہی نہیں ہے۔ یہ ہبہ بغیر عوض کے دیا جاتا ہے۔ اچھا شیخ، کسی ضمن میں اور اگر ایک اولاد، جیسے اب میرا کوئی چھوٹا بھائی ہے وہ 2 یا 3 کلاس میں، اور میں سمجھو انٹر میں ہوں، تو اگر میرے والد نے مجھے موبائل لے دیا، اب وہ تو چھوٹا بچہ ہے، تو کیا اب اس کو بھی وہی موبائل لے کے دینا پڑے گا؟ ہاں دیکھیے، یہ بھی اچھا سوال ہے آپ کا، ورنہ یہ غلط فہمی آپ کے دماغ میں، اب کئی سارے لوگوں کے دماغ میں رہ جاتی۔ یہ جو ہبہ کے درمیان، ہبہ میں بچوں کے درمیان جو عدل کرنا ہے، مساوات کرنا ہے، یہ کن چیزوں میں کرنا ہے؟ یہ جو بنیادی نان و نفقہ اور بنیادی ضرورت ہے اس میں نہیں، بنیادی ضرورت سے اوپر جو آپ دے رہے ہو اس میں۔ آپ جیسے مان لیجئے ایک بچہ ابھی 4 سال کا ہے، ہو سکتا ہے ایک روٹی میں اس کا پیٹ بھر جاتا ہو، دوسرا بچہ 15 20 25 سال کا ہے، وہ 4 روٹی کھائے گا، تو کیا اس کو ناانصافی کہیں گے؟ نہیں، یہ ناانصافی نہیں ہے، اس کی ضرورت 4 روٹی ہے، اس کی ضرورت 1 روٹی ہے۔ ایک بچہ 10ویں 12ویں میں پڑھ رہا ہے، اس کی فیس مان لیجئے 4000 لگ رہی ہے، دوسرا بچہ نرسری میں پڑھ رہا ہے، اس کی فیس 1000 لگ رہی ہے، تو یہ ناانصافی نہیں ہے، یہ اس کی ضرورت ہے۔ تو جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان میں حسب ضرورت دیں گے، ضرورت کی چیزوں سے اوپر جا کر کے آپ جو دیتے ہو اس کو ہبہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں یہ تو نفقہ ہیں، تو نفقہ میں عدل نہیں ہے، نفقہ میں عدل ہے، مساوات نہیں ہے۔ اور عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی جتنی ضرورت ہے اتنا دیا جائے۔ چھوٹے بچے کا کپڑا 2 میٹر میں ہو جاتا ہے، اس کا سوٹ، بڑے بچے کا 4 میٹر لگتا ہے، تو کیا یہ ناانصافی ہے؟ نہیں، یہ عدل ہے۔ عدل یہی ہے کہ جس کی جتنی ضرورت ہے اتنا دیا جائے۔ اب جو بنیادی ضرورت ہے اس کے اوپر اگر کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس میں برابری کرنا ہے۔ اچھا شیخ، اگر کوئی اسی میں اولاد میں تو برابری ہو گئی، لیکن اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو دینا چاہ رہا ہے تو اس کو تو وہ جتنا چاہے دے سکتا ہے نا، یا اس میں کوئی لمٹ ہے؟ ایک ہی بیوی ہے یا دوسری بیوی بھی ہے؟ ایک ہی بیوی ہے، سمجھو ایک ہی گھر ہے اس شوہر کے پاس، تو اب ایسے وہ کیسے سمجھ اپنی لیں بیوی بھائی؟ کو جی نہیں، میں اسپیسیفک ہے نا، اس وجہ سے میں بول رہا ہوں کہ ایک ہی بیوی ہے، اب وہ اچھا، شوہر ایک ہی کا بیوی ہے ایک تو گھر آپ، ہے۔ ہاں تو ایسے کہیے نا ایک ہی ہے، آپ ہاں سمجھانے کی کیوں؟ جی۔ دیکھیے، بیوی کے درمیان اور بچوں کے درمیان برابری کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے، بیوی کو وہ جتنا چاہے دے سکتا ہے، بیوی اور بچوں کے درمیان دینے میں اس کو برابری نہیں کرنی ہے۔ جو برابری کرنی ہے وہ بچوں کے درمیان ہے، بیوی اور بچوں مقدار کا اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی مقدار تو نہیں ہے نا کوئی؟ میں نے کسی کو سنا تھا کوئی وہ کہہ رہے تھے کہ 1/3 مقدار ہے اس کی۔ نہیں، 1/3 جو ہے وہ وصیت ہے، وہ ہبہ نہیں ہے۔ اچھا، اور وصیت کا یہ مطلب ایک منٹ سنیے، وصیت جی کا مطلب ہوتا ہے
کہ آپ کسی کو کہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری فلاں پراپرٹی فلاں کو دے دی جائے، اس کو وصیت کہا جاتا ہے. یعنی آپ کی زندگی تک وہ پراپرٹی آپ کے پاس رہے گی، مرنے کے بعد فلاں کو ملے گی. اگر یہ کام آپ کر رہے ہیں تو 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے. اور دوسری بات، جو آپ کا وارث بننے والا ہے، بیوی تو آپ کی وارث بننے والی ہے، بچے آپ کے وارث بننے والے ہیں، ان کو آپ وصیت کر ہی نہیں سکتے. تو یہ وصیت کے اندر ہے کہ آپ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے، اور وصیت وارث کو بھی نہیں کر سکتے. یہ ہبہ اور کا حکم نہیں ہے. ٹھیک اور ہے، ہبہ غیر جزاک وارث کو اللہ. کتنا کر سکتے ہیں؟ بھائی سما بھائی، یہ ہے کہ ہبہ غیر وارث کو ہبہ کتنا کر سکتے ہیں؟ جتنا چاہے کر سکتے ہیں. جیسے ایک ہی گھر ہے، کسی کے بالکل پاس، وہ کسی غیر وارث کو ہبہ کرنا چاہ رہا ہے تو کر دیتا بالکل ہے. جتنا چاہیں اتنا کر سکتے ہیں، بشرطے کی ہبہ کرنے کا جو ٹائمنگ ہے، ایسا نہیں کہ آپ بیماری میں، سخت بیماری میں ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، مرض الموت میں ہیں، اور آپ جتنا چاہیں ہبہ کر سکتے ہیں. اگر مرض الموت میں ہبہ کر رہے ہیں تو 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ مرض الموت میں ہبہ یہ وصیت کے حکم میں ہو جاتا ہے. اگر آپ صحت اور تندرستی کی حالت میں ہبہ کرنا چاہیں، جتنا چاہیں کر سکتے ہیں.